سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ساری دنیا سود کھاتی رہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی بھی نہ کھائے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا نا، ایک تو وہ دین کامل مکمل اور اکمل ہے، اور دوسرا وہ دین انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ آج سے کوئی 150 سال پہلے دنیا میں ایک نظام رائج ہوا جسے ہم کہتے تھے کمیونزم یا اشتراکیت۔ کارل مارکس اس سے بانی، اس نے ایک خوبصورت نعرہ دیا دنیا کو، اور وہ خوبصورت نعرہ کیا تھا کہ پرسنل پراپرٹی کو نہیں بنا سکتا، سب انسان برابر ہیں۔ حالانکہ سب انسان برابر نہیں ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی اسکالر اور ایک سڑک صاف کرنے والا انگوٹھا چھاپ آدمی برابر نہیں ہو سکتا، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے۔ ایک ذہین اور ایک کند ذہن آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اب اس کمیونزم نے دنیا کو اپنے گرفت میں لیا، اور سرخ انقلاب کے نام سے دنیا پر ایک تباہی نازل ہوئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اب ظاہر بات ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ہر ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس کمیونزم کے مقابلے میں انگریز نے، یورپ نے مل کر ایک نظام وضع کیا جسے کہتے ہیں کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام۔ اور یہ جو جمہوریت ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی، یہ اس نظام کی ماں ہے۔ اس نے بھی ایک بڑا خوبصورت نعرہ انسانیت کو دیا، لیکن وہ نعرہ اصل میں بڑا خوفناک تھا، اور وہ یہ کہ پرسنل انڈیپینڈنس، شخصی آزادی، کہ ہر انسان اپنی ذات میں آزاد ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 18 سال کے بعد بچیاں آوارہ ہونے لگیں، خاندانی سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا، بزرگوں کا احترام خود جو ہے وہ کھو گیا، اور انسان خود غرضی میں دوسروں کا خون چوسنے لگا، امیر دن بدن امیر اور غریب دن بدن غریب ہونے لگا۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک سلسلہ رکھا، اور وہ یہ کہ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اس وقت تک آزاد ہے جب تک اس کی ذاتی آزادی کی وجہ سے دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ اور سود کو شریعت نے حرام کیوں قرار دیا؟ میں نے پہلے بات آپ سے کہی ہے کہ ساری دنیا سود کھائے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نہیں۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں قرار دیا؟ کہ سود کی وجہ سے چند افراد کا فائدہ ہوتا ہے، باقی پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، زنا کرے۔ اب یہ قومی بچت کی اسکیمیں ہیں یا بینک ہیں، ان کا بزنس کیا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت نعرہ دیا گیا جی ان کا بزنس ہوتا ہے، یہ بزنس کرتے ہیں۔ ان کا کیا بزنس ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ان کا بزنس یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سودی قرضے دیتے ہیں۔ آپ نے 50 لاکھ روپے بینک میں جمع کروایا، آپ ایک کھاتے پیتے آدمی ہیں، ایک موٹی اسامی ہے، وہ 50 لاکھ روپیہ بینک جو ہے وہ 50 لوگوں کو لاکھ لاکھ روپیہ قرضہ دے دے گا، غریب آدمی کو، اور ان غریبوں کا خون چوس کر، ان غریبوں کی محنت کی کمائی حرام طریقے سے لے کے بینک جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 60%، 60% اپنے پاس رکھے گا، 70% اپنے پاس رکھے گا، 40% یا 30% آپ کو دے دے گا۔ یہ بھی پرسنٹیج میں نے آپ کو زیادہ بتائی، ورنہ بینک اس سے کم دیتے ہیں۔ اچھا، اب پھر یہیں پہ بس نہیں، آگے چلیے ذرا، اس کا دوسرا پہلو اور بڑا خوفناک ہے۔ اصل میں یہ ایک سازش ہے، اور یہ سازش بنیادی طور پر یہود کی رچائی ہوئی ہے۔ اور سازش کیا ہے؟ کہ انسانوں کو بیکار کر کے بٹھا دیا جائے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں یہاں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں۔ سیالکوٹ بنیادی طور پر انڈسٹریل ایریا ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، صنعت کاروں کا شہر ہے۔ ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ روپے ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ 4 کروڑ کی زمین خریدتا ہے، اور 4 کروڑ کی اس پر انڈسٹری لگاتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے۔ 2 کروڑ اس نے سائڈ پہ رکھ لیا کہ اگر میں فلاپ ہو جاؤں تو سڑک پہ نہ آ جاؤں۔ اچھا، اب وہ فیکٹری لگتی ہے، اس میں فرض کیجئے کہ 500 آدمی کام کرتے ہیں، ایک چوکیدار سے لے کر ایک ڈرائیور تک، 2 یا 3 گاڑیاں اس فیکٹری کی اپنی ہیں۔ اب اس فیکٹری میں جو مال تیار ہوگا اگر ملک کے اندر رہے گا تو ملک کو فائدہ ہے،
اور ملک سے باہر جائے گا تو قیمتی زر مبادلہ آئے گا، ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس کے اچھا، اور پھر کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 500 آدمی اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے 500 گھروں کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہے، حالانکہ وہ 500 نہیں، 500 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس وجہ سے کہ اگر فیکٹری کی بسیں خراب ہیں تو لازمی طور پر کیا ہوگا کہ ان بسوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مکینک کام آئے گا۔ ٹائر اگر تبدیل ہوتے ہیں ٹائر والے کا کام ہوگا، ٹائر پنکچر ہوتے ہیں تو پنکچر والے کا کام ہوگا، اگر ان کا آئل چینج ہوتا ہے تو موبائل آئل بیچنے والوں کا کام ہوگا، ان میں جو فیول جلتا ہے پیٹرول پمپ والوں کو روزگار ملے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی اس نے 10 کروڑ بینک کے اندر فکس کروا کے رکھ دیا، اب اس کو ماہانہ 10% کے حساب سے 10% کے حساب سے ماہانہ 10 لاکھ روپیہ گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اب وہ 10 لاکھ روپیہ چونکہ اس کو گھر بیٹھے مل رہا ہے، وہ بیوی کے ساتھ لڑے گا، بچوں کو مارے گا، ہمسایوں کے ساتھ پنگے لے گا، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں کرے گا، محلے داروں کے ساتھ پھٹے بازی سے کام لے گا، لوگوں کے معاملات میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑائے گا، فارغ رہنے کی وجہ سے اس کی اپنی صحت کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ شرعی طور پر گناہ تو اپنی جگہ ہے نا۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے ہی۔ اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو سود جو ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، تو اس لیے قومی بچت کی اسکیم ہو، بیمہ پالیسی ہو، انشورنس ہو، بینک کے اندر فکس ڈپازٹ ہو، بظاہر نام کی حد تک نفع اور نقصان والا کھاتا ہو، ہیں تو یہ سارے کے سارے سودی سلسلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ اور پھر ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ وَخَشِيتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل و دماغ میں کھٹکے اور تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں لوگ اس سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ اور آج تک آپ نے سود کے اندر برکت نہیں دیکھی۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ کہنا او چھوڑو جی یہ تو مولویوں کی باتیں، مولوی تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، مولوی کے بغیر تو آپ پیدا بھی نہیں ہو سکتے، آپ کے کان میں اذان مولوی کہتا ہے، مولوی کے بغیر آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح مولوی پڑھاتا ہے، مولوی کے بغیر آپ مر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کا جنازہ مولوی نے پڑھانا ہوتا ہے۔ اور یہ مولوی کی بات نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو سود کے سلسلے ہیں بے شمار، ان میں انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی بیت اللہ میں پہنچتا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ فرمایا اس کے جسم پر لباس حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جانے والی خوراک حرام کی ہے، وہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے جی اللہ غفور الرحیم ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا بےہودہ اور فضول قسم کا اخلاقی جواز گڑھ لیتے ہیں، او جی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بھائی میں آپ کو اللہ کی بات ہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی ذاتی بات تو نہیں بتا رہا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو معمولی نہ لیں، آپ کی آنے والی نسلوں کا انحصار آپ کی کمائی پر ہے، اور آپ جو کچھ ان کو کما کر کھلائیں گے یقینی طور پر وہی کمائی جو ہے وہی آپ کے کام آئے گی۔ اس لیے کہ آپ نے زندگی میں آج تک یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی حرام کمانے والے کی اولاد نے اس کی عزت کی ہو، کوئی حرام کمانے والا جو ہے اس کی اولاد نے کبھی دین کی خدمت کی ہو، کسی حرام کمانے والے کا بیٹا کو محدث، مفسر، فقیہ، عالم، مجاہد یا دین کا خادم بنا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے منافی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم انہیں یہی نصیحت کریں گے کہ آپ بچ جائیں، تھوڑا کھا لیں لیکن حلال کا کھا لیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما سکے۔